أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت سعد بن عبادہ کا ذکر ہو رہا تھا، ان کے بارے میں مزید آج کچھ بیان کروں گا. حضرت سعد بن عبادہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر بنائے جانے والے 12 نقباء میں سے ایک تھے. ان کے بارے میں سیرت خاتم النبیین میں مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ قبیلہ خزرج کے خاندان بنو ساعدہ سے تھے یہ، اور تمام قبیلہ خزرج کے رئیس تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ممتاز ترین انصار میں شمار ہوتے تھے، حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بعض انصار نے انہی کو خلافت کے لیے پیش کیا تھا. یعنی انصار میں سے جو نام پیش ہوئے تھے وہ ان کا نام تھا. حضرت عمر کے زمانے میں یہ فوت ہوئے. حضرت سعد بن عبادہ، منذر بن عمر اور ابو دجانہ نے جب اسلام قبول کیا، یہ 3 اشخاص تھے، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر اور ابو دجانہ. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان سب نے اپنے قبیلہ بنو ساعدہ کے بت توڑ ڈالے. ہجرت مدینہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو ساعدہ کے گھروں کے پاس سے گزرے تو حضرت سعد بن عبادہ، حضرت منذر بن عمر اور حضرت ابو دجانہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس عزت ہے، دولت، قوت اور مضبوطی ہے. حضرت سعد بن عبادہ نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے کھجوروں کے باغات مجھ سے زیادہ ہوں اور اس کے کنویں مجھ سے زیادہ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ دولت، قوت اور کثیر تعداد بھی ہو. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ثابت، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ معمور ہے، یہ اپنی مرضی سے جب جائے گی کہیں. حضرت سعد بن عبادہ قبیلہ بنو ساعدہ کے نقیب تھے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ نقیب مقرر کیے گئے تھے، ان میں ان کا نام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اور طلیب بن عمیر کے درمیان مواخات قائم فرمائی، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. ابن اسحاق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ابو ذر غفاری کے درمیان
مواقعات قائم فرمائی تھی، لیکن بعض کو اس سے اختلاف بھی ہے۔ واقعین نے اس سے انکار کیا ہے کیونکہ اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات غزوہ بدر سے قبل صحابہ کے درمیان قائم فرمائی تھی، اور ابو ذر غفاری جو تھے اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے، اور غزوہ بدر اور احد اور خندق میں بھی شامل نہ تھے، بلکہ وہ ان غزوات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ قبیلہ اوس اور خزرج میں ایسا کوئی گھر نہ تھا جس میں 4 شخص پے در پے فیاض ہوں، بڑے کھلے دل کے ہوں، سوائے دلیم کے، پھر اس کے بیٹے عبادہ کے، پھر اس کے بیٹے سعد کے، پھر اس کے بیٹے قیس کے۔ دلیم اور اس کے اہل خانہ کی سخاوت کے بارے میں بہت سی اچھی اچھی خبریں مشہور تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں روزانہ ایک بڑا پیالہ بھیجتے جس میں گوشت اور شرید روٹی کے ٹکڑے گوشت میں پکے ہوئے، یا دودھ کا شرید، یا سرکے اور زیتون کا شرید، یا چربی کا پیالہ بھیجتے، اور زیادہ تر گوشت کا پیالہ ہی ہوتا تھا۔ سعد کا پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگایا کرتا تھا، یعنی یہ کھانا تھا یا مختلف ازواج کے جایا کرتا تھا۔ بعض روایت ایسی بھی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایسے دن بھی آتے تھے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اکثر بھیجتے ہوں، روزانہ نہیں، یا شروع میں بھیجتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت کی وجہ سے، غریبوں کے خیال کی وجہ سے بعض اوقات انہیں غربا میں تقسیم کر دیتے ہوں، مہمانوں کو کھلا دیتے ہوں، اس لیے اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک روایت اور ہے، حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام فرمایا تو آپ کے ہاں کوئی ہدیہ نہیں آیا۔ پہلا ہدیہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا وہ ایک پیالہ تھا جس میں گندم کی روٹی کی شرید گوشت اور دودھ تھا۔ میں نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ پیالہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس میں برکت ڈالے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا تو انہوں نے بھی اس میں سے کھایا۔ میں بھی کہتے ہیں دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ سعد بن عبادہ بھی ایک پیالہ لے کر حاضر ہوئے جسے ان کا غلام اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھا، کافی بڑا تھا وہ۔ میں حضرت ابو ایوب کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس پیالے کا کپڑا اٹھایا تاکہ میں اسے دیکھوں کہ میں نے شرید دیکھی جس میں ہڈیاں تھیں۔ اس غلام نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہم بنو مالک بن نجار کے گھروں میں رہتے تھے۔ ہم میں سے 3 یا 4 افراد ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری کھانا لے کر حاضر ہوتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا۔ ان ایام میں حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت اسد بن زرارہ کا پیالہ ہر روز آپ کی خدمت میں آتا تھا، اور اس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کچھ وضاحت بھی ہو گئی کہ شروع میں روزانہ آتا تھا کھانا، 7 مہینے تک باقاعدہ آتا رہا، اس کے بعد بھی آتا ہوگا لیکن شاید اس باقاعدگی سے نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی کے متعلق جب حضرت ایوب سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاں قیام فرمایا تھا، اس لیے آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا کون سا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نہیں دیکھا
کہ آپ نے کسی مخصوص کھانے کا کبھی حکم دیا ہو اور پھر وہ آپ کے لیے تیار کیا گیا ہو، اور نہ ہی ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا ہو اور آپ نے اس میں عیب نکالا ہو۔ حضرت ایوب نے مجھے بتایا، یہ کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت سعد بن عبادہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ بھجوایا جس میں تفیشل شوربہ کی قسم ہے وہ تھا۔ آپ نے وہ سیر ہو کر پیا، اور میں نے اس کے علاوہ آپ کو کبھی اس طرح سیر ہو کر پیتے نہیں دیکھا۔ پھر ہم نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بنایا کرتے تھے۔ جو کھانا آتا تھا کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ لاؤ یا وہ پکاؤ، کبھی ایب نہیں نکالا، لیکن یہ کھانا آپ کو پسند آیا اور اپنے بڑے شوق سے کھایا یا پیا۔ اس کے بعد پھر لوگ صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ پسند ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے مطابق پھر بناتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے حریص مشہور کھانا ہے جو گندم اور گوشت سے بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی بنایا کرتے تھے جو آپ کو پسند تھا۔ اور رات کے کھانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 5 سے لے کر 16 تک افراد ہوتے تھے، جس کا انحصار کھانے کی قلت یا کثرت پر ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس مکان میں آپ نے 7 ماہ تک، یا ابن اسحاق کی روایت کے مطابق، ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ماہ سفر 2 ہجری تک قیام فرمایا تھا، گویا جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ والے حجرے تیار نہیں ہو گئے آپ اسی جگہ مقیم رہے۔ ابو ایوب آپ کی خدمت میں کھانا بھجواتے تھے، اور پھر جو کھانا بچ کر آتا تھا وہ خود کھاتے تھے وہ حضرت ابو ایوب، اور محبت و اخلاص کی وجہ سے اسی جگہ انگلیاں ڈالتے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا۔ دوسرے اصحاب بھی عموماً آپ کی خدمت میں کھانا بھیجا کرتے تھے، چنانچہ ان لوگوں میں سعد بن عبادہ رئیس قبیلہ خزرج کا نام تاریخ میں خاص طور پر مذکور ہوا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سعد کھجور اور تل لے آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا پیالہ لائے جس میں سے آپ نے پیا۔ قیس بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ، سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا گھر والوں کو۔ قیس نے کہا کہ میرے والد سعد نے آہستہ سے جواب دیا۔ قیس نے کہا، میں نے پوچھا ان سے، اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کا نہیں کہیں گے؟ سعد نے جواب دیا، باپ نے بیٹے کو یہ جواب دیا حضرت سعد نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر زیادہ سلام کر لینے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلام کر کے واپس ہوئے، یعنی آپ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، میں نے آہستہ سے جواب دیا، دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کریں گے تو اس طرح ہمارے گھر میں سلامتی پہنچے گی۔ بہرحال کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے واپس ہوئے تو پھر سعد آپ کے پیچھے گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے سلام کو سنتا اور آپ کو آہستہ سے جواب دیتا تاکہ آپ ہم پر زیادہ سلام بھیجیں۔ پھر آپ سعد کے ہمراہ لوٹ آئے۔ سعد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا عرض کیا، آپ نے غسل فرمایا۔ سعد نے آپ کو زعفران یا ورس، جو یمن کے علاقے میں پیدا ہونے والا ایک زرد رنگ کا پودا ہے جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں، اسے رنگا ہوا ایک لحاف دیا۔
آپ نے وہ اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، اپنے درود اور اپنی رحمت سعد بن عبادہ کی اولاد پر نازل کر۔ یہ روایت حضرت انس سے اس طرح مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں اندر آنا چاہا، حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں اندر آنا چاہا، گھر میں جانا چاہا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ حضرت سعد نے آہستہ سے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کیا اور سعد نے تینوں مرتبہ اسی طرح جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ حضرت سعد آپ کے پیچھے گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے جتنی مرتبہ بھی سلام کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اس کا جواب دیا، لیکن آپ کو نہیں سنایا، آپ کو آواز نہیں آئی میری۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کی سلامتی اور برکت کی دعا کثرت سے حاصل کروں۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے اور کشمش پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول کرنے کے بعد فرمایا، تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں اور تم پر ملائکہ رحمت کی دعائیں کرتے رہیں اور روزے دار تمہارے ہاں افطاری کرتے رہیں۔ دعا دی آپ نے ان کو۔ علامہ ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ اہل صفہ جب شام کرتے تو کھانا کھلانے کے لیے کوئی شخص ان میں سے کسی 1 یا 2 کو لے جاتا، تاہم حضرت سعد بن عبادہ 80 اہل صفہ کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے۔ یعنی اکثر یہ ہوتا تھا، لیکن اہل صفہ پر ایسے دن بھی آئے، ایسی روایات بھی ہیں کہ جب ان کو بھوکا بھی رہنا پڑا۔ بہرحال صحابہ عموماً ان غرباء کا خیال رکھا کرتے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بیٹھے ہوتے تھے، اور سب سے زیادہ ان کا خیال رکھنے والے سعد بن عبادہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے 1 سال بعد ماہ صفر میں ابوا، مدینہ سے مکے کی شاہراہ پر جوفہ سے 23 میل دور واقع ہے یہ جگہ، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر بھی ہے۔ اس کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا جانشین یا امیر مقرر فرمایا۔ غزوہ ابوا کا دوسرا نام غزوہ بدان بیان کیا جاتا ہے۔ سیرت خاتم النبیین حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے غزوہ بدان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، لکھتے ہیں یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ کبھی تو خود صحابہ کو ساتھ لے کر نکلتے تھے اور کبھی کسی صحابی کی امارت میں بھی دستہ روانہ فرماتے تھے۔ مورخین نے ہر 2 قسم کے مہموں کو الگ الگ نام دیے ہیں، چنانچہ جس مہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل ہوئے ہوں اس کا نام مورخین غزوہ رکھتے ہیں، اور جس میں آپ خود شامل نہ ہوئے ہوں اس کا نام سریہ یا بعث رکھا جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ اور سریہ دونوں میں مخصوص طور پر جہاد بالسیف کی غرض سے نکلنا ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تلوار کے جہاد کے لیے نکلا جائے، بلکہ ہر وہ سفر جس میں آپ جنگ کی حالت میں شریک ہوئے ہوں غزوہ کہلاتا ہے، خواہ وہ خصوصیت کے ساتھ لڑنے کی غرض سے نہ کیا گیا ہو۔ اور اسی طرح ہر وہ سفر جو آپ کے حکم سے کسی جماعت نے کیا وہ مورخین کی اصطلاح میں سریہ یا بعث کہلاتا ہے، خواہ اس کی غرض و غایت لڑائی نہ ہو۔ لیکن بعض لوگ ناواقفیت سے ہر غزوے اور سریے کو لڑائی کی مہم سمجھنے لگ جاتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جہاد بالسیف کی اجازت ہجرت کے 2 سال ماہ صفر میں نازل ہوئی تھی، پہلے گزشتہ خطبوں میں بیان ہو چکا ہے۔ چونکہ قریش کے خونی ارادوں اور ان کی خطرناک کارروائیوں کے مقابلے میں
مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت تھی، اس لیے آپ اسی ماہ میں مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ روانگی سے قبل آپ نے اپنے پیچھے مدینہ میں سعد بن عبادہ رئیس خزرج کو امیر مقرر فرمایا اور مدینہ سے جنوب مغرب کی طرف مکے کے راستے پر روانہ ہو گئے اور بالآخر مقام ودان تک پہنچے۔ اس علاقے میں، یہ تفصیل اب اس کی پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اس علاقے میں قبیلہ بنو زمرہ کے لوگ آباد تھے۔ یہ قبیلہ بنو کنانہ کی ایک شاخ تھا اور اس طرح گویا یہ لوگ قریش کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہاں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو زمرہ کے رئیس کے ساتھ بات چیت کی اور باہمی رضامندی سے آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا، جس کی شرطیں یہ تھیں کہ بنو زمرہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی مدد کے لیے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی بنو زمرہ کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بلائیں گے تو فوراً آ جائیں گے۔ دوسری طرف آپ نے مسلمانوں کی طرف سے یہ عہد کیا کہ تمام مسلمان قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور بوقت ضرورت ان کی مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا اور فریقین کے اس پر دستخط ہوئے، اور 15 دن کی غیر حاضری کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ غزوہ ودان کا دوسرا نام غزوہ ابوا بھی ہے، کیونکہ ودان کے قریب ہی ابوا کی بستی بھی ہے، اور یہ مقام ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے میں بنو زمرہ کے ساتھ قریش مکہ کا بھی خیال تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ دراصل آپ کی یہ مہم قریش کی خطرناک کارروائیوں کے سدباب کے لیے تھی، اور اس میں زہریلے اور خطرناک اثر کا ازالہ مقصود تھا، جو قریش کے قافلے وغیرہ مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب میں پیدا کر رہے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف قبیلوں میں جا کے قریش، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ان ایام میں بہت نازک ہو رہی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ کے غزوہ بدر میں شامل ہونے کے بارے میں 2 آراء بیان کی جاتی ہیں۔ واقدی، مدائنی اور ابن کلبی کے نزدیک یہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، جبکہ ابن اسحاق اور ابن عقبہ اور ابن سعد کے نزدیک یہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال اس کی ایک وضاحت طبقات الکبریٰ کی ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے، وہ روانگی کی تیاری کر رہے تھے اور انصار کے گھروں میں جا کر انہیں روانگی پر تیار کر رہے تھے کہ روانگی سے پہلے انہیں کتے نے کاٹ لیا، اس لیے وہ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ سعد شریک نہ ہوئے لیکن اس کے آرزومند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ عنایت فرمایا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ غزوہ احد، خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کا جھنڈا غزوہ بدر کے روز حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ المستدرک کی روایت ہے یہ۔ غزوہ بدر پر روانگی کے وقت حضرت سعد بن عبادہ نے عزب نامی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پیش کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اسی تلوار کے ساتھ شرکت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گدھا بھی حضرت سعد بن عبادہ نے تحفتاً پیش کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 زرہیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام ذات الفضول تھا۔ یہ نام اسے اس کی لمبائی کی وجہ سے دیا گیا تھا، اور یہ زرہ جو تھی حضرت سعد بن عبادہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تب بھجوائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور یہ زرہ لوہے کی تھی۔ یہ وہی زرہ تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شہم یہودی کے پاس جو کے عوض بطور رہن رکھوائی تھی، اور جو کا وزن 30 سا تھا اور 1 سال کی مدت کے لیے بطور قرض لیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت علی کے پاس ہوتا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا، اور جب جنگ زوروں پر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جھنڈے تلے ہوتے، یعنی جو زیادہ تر زور تھا دشمنوں کا انصار کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں ہوتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدق کی بنی ہوئی کملی ڈالی ہوئی تھی، اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کو جا رہے تھے، وہ بیمار تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ ان دنوں میں جو بنو حارث بن خزرج کے محلے میں تھے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے تھے کہ چلتے چلتے آپ ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور یہ وہی واقعہ ہے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کا رویہ دکھایا تھا۔ بہرحال جب آپ کے سواری کے جانور بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، اس کی گرج مٹی اڑی، اس مجلس پر پڑی، وہ لوگ بیٹھے ہوئے کنارے سڑک کے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنی چادر سے اپنے ناک کو ڈھانکا اور کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو السلام علیکم کہا اور ٹھہر گئے۔ جب اس نے یہ بات کی ہے، آن وسلم نے اپنی سواری کو کھڑا کر لیا، ٹھہر گئے، السلام علیکم کہا اور گدھے سے اترے۔ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، اے مرد، بات جو تم کہتے ہو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو ہماری مجلس میں آ کر اس سے تکلیف نہ دیا کرو۔ ہماری مجلس میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے باتیں کہنے کی۔ کوئی مقصد سے پہلے بھی ایک دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ اپنے ٹھکانے پر ہی واپس جاؤ، پھر جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواح جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، صحابی تھے، انہوں نے یہ سن کر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہماری ان مجلسوں میں ہی آ کر ہمیں آپ پڑھ کر سنایا کریں، ہمیں تو یہ بات پسند ہے۔ اس پر مسلمان، مشرک اور یہودی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ قریب تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جوش دبایا، آخر وہ رک گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر سوار ہو کر چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، سعد، کیا تم نے سنا جو ابو حباب نے کہا؟ آپ کی مراد عبداللہ بن ابی بن سلول سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے یوں کہا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس کو معاف کر دیں اور اس سے درگزر کیجیے۔ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اللہ اب وہ حق یہاں لے آیا ہے جس کو اس نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اس بستی والوں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کو، سرداری کا تاج پہنا کر امامہ اس کے سر پر باندھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے یہ منظور نہ کیا تو وہ حسد کی آگ میں جل گیا۔ اس لیے اس نے وہ کچھ کیا جو آپ نے دیکھا، یعنی وہ سردار بننے والا تھا اور آپ کے آنے سے اس کی سرداری جاتی رہی، اس وجہ سے اس کو حسد ہے، جلن ہے آپ سے، اور اس نے یہ کہا ہے۔ یہ سب کچھ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درگزر کیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرکوں اور اہل کتاب سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا درگزر کیا کرتے تھے اور ان کی اذا دہی پر صبر کیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ تم ضرور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے معاملے میں آزمائے جاؤ گے، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ ایک بڑا ہمت والا کام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لَوْ یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ بعد اس کے کہ حق ان پر خوب کھل چکا ہے، اس حسد کی وجہ سے جو ان کی اپنی ہی جانوں سے پیدا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، بس تم اس وقت تک کہ اللہ اپنے حکم کو نازل فرمائے انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، اور اللہ یقیناً ہر ایک امر پر پورا قادر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو کو ہی مناسب سمجھتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ آخر اللہ نے ان کو اجازت دے دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر ان کا یعنی کافروں کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں کفار قریش کے بڑے بڑے سرغنے مار ڈالے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول اور جو اس کے ساتھ مشرک اور بت پرست لوگ تھے، تب وہ کہنے لگے کہ اب تو یہ سلسلہ شاندار ہو گیا ہے، یہ شکست دیکھ کر کافروں کی، تب ان کو کچھ یقین آیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر قائم رہنے کی بیعت کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشاورت کی تو حضرت سعد بن عبادہ نے اس موقع پر جو کہا اس کے بارے میں ایک روایت میں تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا، پھر حضرت عمر نے گفتگو کی، مشورے دینے چاہے، آپ نے ان سے بھی اعراض فرمایا، پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ طلب کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں برق القماد یمن کا ایک شہر ہے جو مکے سے 5 رات کی مسافت پر سمندر سے کے کنارے واقع ہے، اس تک ان کے جگر مارنے کا حکم دیں تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، وہ چلے یہاں تک کہ بدر میں اترے۔ یہ بات سن کے پھر آپ ہمراہ لے کر اپنے ساتھیوں کو چلے، بدر کے مقام تک پہنچے، وہاں قریش کے پانی لانے والے آئے اور ان میں بنو حجاج کا ایک سیاہ لڑکا بھی تھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، یعنی مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھتے رہے، کیونکہ پہلے یہی پتہ لگا تھا کہ ابو سفیان ایک بڑے اپنے لشکر کے ساتھ یا گروہ کے ساتھ آ رہا ہے شاید، تو بہرحال ان سے ابو سفیان کے بارے میں پوچھتے رہے۔ وہ کہتا رہا یہ کہ مجھے ابو سفیان کے بارے میں کچھ علم نہیں، لیکن یہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف ہیں، یہ ضرور یہاں ہیں بیٹھے ہوئے۔
ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے اسے مارا۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ ہے ابو سفیان، یعنی کہ ابو سفیان بھی ان میں شامل ہے۔ جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے پوچھا پھر، تو اس نے کہا کہ مجھے ابو سفیان کا کوئی علم نہیں، لیکن یہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف لوگوں میں موجود ہیں۔ یہ جو گروہ آیا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے لشکر بدر کے قریب، اس میں یہ لوگ موجود ہیں، لیکن ابو سفیان نہیں ہے۔ جب اس نے ایسا کہا تو انہوں نے اسے پھر مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے یہ صورت دیکھی تو سلام پھیرا اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب وہ تم سے سچ بولتا ہے تو تم مارتے ہو اسے، اور جب وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لڑکا کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر فرمایا کہ یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، یعنی وہی جن دشمنوں کے نام لیے تھے، بتایا کہ یہ میدان ہے بدر کا، یہاں فلاں گرے گا۔ راوی کہتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھتے تھے، یہاں راوی کہتے ہیں ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہٹا، یعنی جو دشمن تھے وہیں گرے اور مرے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے نشاندہی کی تھی۔ غزوہ احد سے قبل ایک جمعہ کی شام حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ مسجد نبی میں ہتھیار پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر صبح تک پہرا دیتے رہے۔ غزوہ احد کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور کمان کندھے پر ڈال لی اور نیزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو دونوں سعد یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ آپ کے آگے آگے دوڑنے لگے۔ یہ دونوں صحابہ زرہ پہنے ہوئے تھے اور باقی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے غزوہ احد کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ہمراہ نماز عصر کے بعد مدینے سے نکلے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے رؤساء سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ آپ کی سواری کے سامنے آہستہ آہستہ دوڑتے جاتے تھے اور باقی صحابہ آپ کے دائیں اور بائیں اور پیچھے چل رہے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت قدمی سے کھڑے رہے، ان میں حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے مدینہ واپس تشریف لائے اور اپنے گھوڑے سے اترے تو آپ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ زخم تھے، اس حالت میں جب اترے تو ان دونوں کا سہارا لیا آپ نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حمراء الاسد میں ہمارا عام زاد راہ کھجوریں تھیں۔ غزوہ حمراء الاسد شوال 3 ہجری میں غزوہ احد سے واپسی پر قریش کے لوگ روحا مقام پر ٹھہرے جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ انہوں نے خیال آیا قریش کو کہ مسلمانوں کو نقصان بہت پہنچا ہے، کہ واپس جا کر مدینہ پر اچانک حملہ کر دینا چاہیے، اور مسلمان اب مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ کافی ان کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تعاقب میں نکلے اور حمراء الاسد مقام تک پہنچے۔ آپ کو بھی پتہ لگا کہ ارادہ ہے تو آپ نے کہا چلو ہم ان کے تعاقب میں چلتے ہیں۔ حمراء الاسد مدینہ سے ذوالحلیفہ کی جانب 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ قریشی لشکر کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی تو وہ مکے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بجائے کہ کمزور ہوں، یہ تو حملہ کرنے ہم پر آ رہے ہیں، وہ دوڑ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ 30 اونٹ اور کھجوریں لائے جو حمراء الاسد مقام تک ہمارے لیے وافر رہیں، راوی نے لکھا ہے۔ وہ اونٹ بھی لے کر آئے تھے جو کسی دن 2 یا کسی دن 3 کر کے ذبح کیے جاتے تھے اور اس کو کھایا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بنو نذیر
ربیع الاول 4 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے قلعوں کا 15 روز تک محاصرہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خیبر کی طرح جلا وطن کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے موقع پر اموال غنیمت حاصل ہوا تو آپ نے حضرت ثابت بن قیس کو بلا کر فرمایا میرے پاس اپنی قوم کو بلاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خزرج کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمام انصار کو بلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اوس اور خزرج کو آپ کے لیے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ اہل ہے۔ پھر آپ نے انصار کے ان احسانات کا ذکر کیا جو انہوں نے مہاجرین پر کیے ہیں، بیان کیا کس طرح احسان کیے ہیں انہوں نے مہاجرین پر، انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا اور انہیں اپنے نفوس پر ترجیح دی مہاجرین کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرو تو میں بنو نذیر سے حاصل ہونے والا مال فے، وہ مال غنیمت جو کفار سے جنگ کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہو وہ مال تھا، تم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دوں۔ اس حالت میں مہاجرین حسب سابق تمہارے گھروں اور اموال میں رہیں گے، اور اگر تم پسند کرو تو یہ اموال میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں، یعنی آدھا تقسیم کروں تو ٹھیک ہے، جس طرح تم پہلے سلوک ان سے کر رہے ہو مہاجرین سے کرتے رہو، تمہارے گھروں میں بھی رہتے رہیں گے، مواخات قائم رہے گی جس طرح چل رہا ہے اس سلسلہ۔ لیکن اگر تم پسند کرو تو یہ اموال میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں، جس کے نتیجے میں وہ تمہارے گھروں سے نکل جائیں گے، مال سارا ان کو مل جائے گا لیکن وہ تمہارے گھروں سے پھر نکل جائیں گے، کوئی حق نہیں رہے گا جو پہلے قائم کیا گیا تھا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اموال مہاجرین میں تقسیم فرماتے ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں اسی طرح ہوں گے جیسا کہ پہلے تھے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ یہ تمام مال انہی میں تقسیم کر دیں، انصار کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ان کا حق ہے مہاجرین اور انصار کی جو مواخات قائم ہوئی ہے، جو حق ہے ہمارے گھروں میں آنے جانے کا رہنے کا، وہ بھی اسی طرح قائم رہے گا۔ اور انصار نے بآواز بلند عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم راضی ہیں اور ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار اور انصار کے بیٹوں پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فے عطا فرمایا وہ آپ نے مہاجرین میں تقسیم فرمایا، اور انصار میں سے 2 صحابہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہ دیا۔ وہ دونوں صحابہ جو انصار کے تھے ضرورت مند تھے، وہ دونوں حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ تھے، اور آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو ابو حقیق کی تلوار عطا فرمائی۔ حضرت سعد کی والدہ حضرت عمرہ بنت مسعود جو صحابیات میں سے تھیں، ان کی وفات اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ دومۃ الجندل کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ غزوہ ربیع الاول 5 ہجری میں ہوا تھا۔ حضرت سعد اس غزوے میں آپ کے ہم رکاب تھے۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تھے۔ سعد نے عرض کیا کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ انہیں فوت ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، 1 مہینے کے بعد وہاں خبر پہنچی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ پر تھی، اور وہ اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے اسے پورا کرو۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے، انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ انہیں مفید ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کون سا صدقہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلاؤ۔ لگتا ہے اس کو پانی کی کمی تھی، کافی ضرورت تھی۔ بہرحال ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا
اور کہا کہ یہ ام سعد کی خاطر ہے، ان کے نام پر وہ جاری کر دیا۔ علامہ ابو طیب شمس الحق ہیں عظیم آبادی، انہوں نے ابو داؤد کی شرح میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ پانی ہے، یعنی حضرت سعد کو کہا کہ پانی پلاؤ، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ایام میں پانی کا میعاد تھا، یا اس لیے کہ پانی کی ضرورت عام طور پر تمام اشیاء کی نسبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ پانی کا صدقہ آپ نے اس لیے بھی افضل قرار دیا کیونکہ یہ دینی اور دنیاوی معاملات میں سب سے زیادہ نفع رساں چیز ہے، بالخصوص ان گرم ممالک میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا۔ وہاں مدینہ میں پانی افضل ترین تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے، عمومی ضرورت اور پانی کی کمیابی کی وجہ سے اس کو بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، اور پانی کی قیمت کو قیمتی تو آج بھی سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے بھی حکومتیں کہتی رہتی ہیں، خیال بھی رکھنا چاہیے۔ بہرحال صرف اسی پر بس نہیں کیا انہوں نے کہ پانی کا کنواں کھود دیا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ جو بنو ساعدہ میں سے تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئیں اور اس وقت وہ موجود نہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھا۔ یہ آنے کے بعد پتہ لگا ہوگا، پہلے شاید میں نے کہا دیا سفر میں، اور بہرحال سفر میں پتہ لگا یا آنے کے بعد پتہ لگا، لیکن بہرحال وہ موجود نہیں تھے، اور اس وقت انہوں نے عرض کیا، آپ آنسر میں خدمت میں آئے اور یہ عرض کیا کہ میں موجود نہیں تھا، تو کیا میرا ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا ان کو نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں آپ کو گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میرا باغ ہے مخراف، ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ صدقہ اور خیرات اور غریبوں کی مدد میں بڑا کھلا دل رکھتے تھے اور بڑے کھلا ہاتھ رکھتے تھے۔ لیکن ابھی ان کا ذکر چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله